الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ویلکم اگین ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کا ترجمہ اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ تفسیر صراط الجنان سے باقاعدہ ہم سننے اور پڑھنے سمجھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 175 سے آغاز کریں گے۔ دوسرا پارہ چل رہا ہے اور آج ہی کے درس میں اس کا دوسرا کوارٹر، دوسرا ربع یہ بھی شروع ہوگا۔ 2 آیتیں اس میں سے باقی ہیں جو ہم ابتدا میں سنیں گے، اور تیسری آیت سے دوسرا کوارٹر دوسرے پارے کا شروع ہو جائے گا۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خاص طور پر قرآن پاک کا یہ دوسرا پارہ جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ احکامات اور شریعت کے اہم مسائل پر مشتمل ہے، اور بڑی پیاری پیاری باتیں اس پارے میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 175 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے سے جو بات چل رہی تھی وہ یہودیوں کی اور ان علماء کی چل رہی تھی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں کو، حضور کی تعریف کے آیتوں کو اپنی کتابوں سے مٹاتے تھے اور اپنی مرضی کی آیتیں، اپنی مرضی کی باتیں اس میں شامل کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی، اس کی کتاب کے ساتھ خیانت کی۔ تو ان کے اس عمل کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے ہدایت اور مغفرت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ وہ چاہتے تو ہدایت اور مغفرت حاصل کر سکتے تھے، اور انہوں نے اس کی جگہ پر گمراہی اور عذاب کو خرید لیا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس ہدایت اور مغفرت تھی اور انہوں نے اس کو بیچ دیا، بلکہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ وہ چاہتے تو ہدایت حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے گمراہی کو حاصل کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی درجے کی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز یہ مغفرت ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے، تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا یہ حال ہے تو لا محالہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑے خسارے والے ہیں۔ اور اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات زائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، ان کی حمایت کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں عظیم ثواب ہے۔ یہ انہیں پہلے سے بتایا گیا تھا۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانے میں اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود
جانتے ہوئے انہوں نے حق کو جب چھپایا تو انہوں نے مغفرت کے بدلے گویا عذاب کو خرید لیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فما اصبرہم علی النار، تو وہ کتنا آگ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے کہ وہ ہرگز آگ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہے، کوئی بھی انسان اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا بھی عذاب برداشت ہم نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ فما اصبرہم علی النار، انہیں کتنی برداشت ہے عذاب کی۔ تو یہ ایک طرح کا انداز ہے ڈرانے کا بھی کہ جب برداشت نہیں ہے، قوت نہیں ہے اللہ کے عذاب کو سہنے کی، تو پھر ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک آگے آیت نمبر 176 میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ترجمہ، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن شریف ہے یا توریت شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا کہ نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا، اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا۔ یعنی وہ کچھ نہ کچھ تو توریت پر یا اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، لیکن مکمل اور صحیح طور پر نہ مانتے تھے، اور پھر بھی توریت کو مکمل ماننے کے دعوے دار بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا ایمان نہ لانا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اگر اپنی کتاب کو مکمل مانتے، اپنے دعوے میں سچے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، بلکہ قرآن پر بھی ایمان لے آتے کہ یہ بھی ان کی کتاب پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن پاک ہی مراد ہوگا، اور مشرکین کا یہ قرآن سے اختلاف تھا کہ بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو کہتے تھے، بعض کہانیاں وغیرہ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پر رد فرمایا۔ آگے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 177، یہاں سے دوسرے پارے کا دوسرا کوارٹر یہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ترجمہ، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ناظرین، یہ ایک زبردست آیت ہے، طویل آیت ہے، اور مفسرین نے اس آیت کا خاص شان نزول بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں، جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے اور دوسروں کے عمل کو حقیر اور معمولی نہ سمجھتے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت اور کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں
یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سراسر باطل اور غلط ہے۔ مثلاً ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ روزے نہ رکھنے والے کو حقیر نہ سمجھے، یوں ہی ذکر و درود کی کثرت کرنے والا تبلیغ دین میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے، یوں ہی واعظ و نصیحت کرنے والا تحریر و تصنیف اور تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کمتر نہ سمجھے۔ یہودیوں کا رد اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کی طرف تو آتے نہ تھے، رشوت، حرام خوری، سود، فیصلہ کرنے میں ناانصافی، بغض و کینہ اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے، اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑ رہے تھے اور ایک خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال سے ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان لاؤ پھر نیک عمل کرو، کیونکہ جڑ شاخوں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال شاخیں۔ ایمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس میں سب سے پہلے اسی لیے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ پھر اس میں 6 باتیں بیان کی گئیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد پر اپنا پسندیدہ مال خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، عہد وعدہ پورا کرے، مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرے۔ اگر ان کی تفصیل کو دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، علیم و حکیم، سمیع و بصیر، غنی و قدیر، ازلی ابدی، واحد اور لا شریک لہ ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر قیامت پر بھی ایمان لانا، یہ ایمان میں داخل ہے کہ قیامت حق ہے، اس میں بندوں کا حساب ہوگا، اعمال کی جزا اس دن دی جائے گی، مقبولان بارگاہ الہی شفاعت کریں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوثر پر سیراب فرمائیں گے، پل صراط پر سے گزر ہوگا، اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں یا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، یہ سب حق ہیں اور ان پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور فرما بردار بندے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ 4 ان میں سے بہت مقرب ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ اسی طرح کتابوں پر ایمان لانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں وہ حق ہیں، اور ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں: توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے صحیفے بھی نازل ہوئے۔ کتابوں پر ایمان لانے کی یہ تفصیل ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان میں داخل ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیات بھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی گفتگو کے بعد اب مزید جو بات فرمائی وہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال خرچ کرے۔ تو ایمان کے بعد اب اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دے۔ اور اس آیت میں 6 مصارف مال کے خرچ کے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری جوڑنے کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ اسی طرح آیت میں دوسرے نمبر پر یتیموں کا ذکر کیا گیا کہ یتیموں پر مال خرچ کرے۔
اور جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، اس طرح سے بیان فرمایا۔ اسی طرح آیت میں نمبر 3 پر مسکینوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقمہ یا 2 لقمے اور 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 لقمہ روٹی اور 1 مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی اور چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے، اور تیسرے خادم جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد ہے اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی اپنی رحمت سے انہیں بھی محروم نہ فرمایا۔ آیت میں نمبر 4 پر مسافروں پر خرچ کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں: علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا وہ قرآن پاک مجلد مصحف شریف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے مسافروں کے لیے بھی سہولتیں کرنا، ان کے لیے رہنے سہنے کا بندوبست کرنا، اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ آیت میں نمبر 5 پر سائلوں کو دینے کی ترغیب دی گئی، اور یاد رہے کہ صرف اس سائل کو اپنا مال دے سکتے ہیں کہ جسے سوال کرنا شرعاً جائز ہو، جیسے مسکین یا جہاد اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول افراد وغیرہ، اور جسے سوال کرنا جائز نہیں، اس کے سوال پر اسے دینا بھی جائز نہیں، اور دینے والا گناہگار ہوگا۔ البتہ بعض لوگوں کو سوال کرنا جائز نہیں ہوتا لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بغیر مانگے دینا جائز ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے؟ ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو عار خیال کرتے ہیں، اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی و بے غیرتی ہے، اسے عزت جانتے ہیں۔ اور بہت ساروں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے، زراعت وغیرہ بھی کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال کرنا حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے۔ خرچ کرنے کا ایک مصرف جو بیان کیا گیا، چھٹا مصرف، گردن چھڑانے میں خرچ کرنا، یعنی غلاموں کنیزوں وغیرہ کو غلامی سے آزاد کروانا۔ اسلام میں اس کی بڑی ترغیب ہے، اگرچہ اب وہ دور نہیں ہے غلاموں وغیرہ کا، لیکن اسلام کے ابتدائی ایام میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی، تاکید کی گئی، اور اسے پروموٹ کیا گیا تاکہ ہیومینٹی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عزت دی جائے، انسانیت کو عزت دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا،
اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی اور میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کیا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے، یعنی انہوں نے وہ دنیاوی قیمت نہ لی اور اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، ثواب کے لالچ میں اور ثواب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر صدقات واجبہ ہوں تو اس کے دیگر احکام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رضا الہی کی خاطر اپنا پیارا مال دینا چاہیے اور زندگی اور تندرستی میں دے جب خود اسے بھی مال کی ضرورت ہو، کیونکہ اس وقت مال زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ جب بندہ مریض ہو اور اسے موت نظر آ رہی ہو اس وقت جو ہے احکام بھی بہت سارے بدل جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بات نہیں رہتی دیتے ہوئے جو صحت میں اور جب ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی اس وقت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 کا یہ جز ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگدستی کا خوف بھی ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی ہو، شوق بھی ہو پیسے والا ہونے کا، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آپ پھنسے اور کہے اس وقت اتنا فلاں کے لیے اتنا فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست نصیحت ہے۔ بندہ صحت اور زندگی میں اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بندے کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اس نے اللہ کی راہ میں آگے پہنچا دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، باقی جو بچا ہے وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رہے گا کہ نہیں، کھا سکے گا یا نہیں، پہن سکے گا یا نہیں۔ اگر ابھی موت آ گئی تو وہ سب کا سب ورثہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بندے کو ذہن بنانا چاہیے کہ جتنا ہو سکے راہ خدا میں بھی خرچ کرتا رہے۔ آیت مبارکہ میں مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے۔ یہ نیکی کا تیسرا اور چوتھا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ فرض نمازیں ان کے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کریں، اور مال میں جو زکوٰۃ واجب ہے اسے بھی ادا کریں۔ پھر نیکی کا پانچواں طریقہ بیان کرتے ہوئے آیت مبارکہ میں فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، عہد کریں۔ اور یہاں عہد سے سارے جائز وعدے مراد ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اپنے پیر صاحب سے یا اپنی بیوی سے نکاح کے وقت یا کسی اور بندے سے، بس لازمی ہے کہ یہ وعدے جائز وعدے ہوں، ناجائز وعدوں کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید اس آیت میں نیکی کا چھٹا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی مصیبت اور سختی اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے۔ یہ صبر کے چند مقامات بیان کیے گئے، اور بھی قرآن پاک میں جا بجا صبر کے فضائل اور صبر کرنے کے مقامات کا بیان کیا گیا ہے، اور ان پیاری پیاری نیکیوں کے متعمل افراد، عامل افراد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی صحیح عقائد رکھنے والے، نماز، زکوٰۃ، صدقات کرنے والے، صبر کے عادی، وعدے کے پابند اور نیک اعمال کرنے والے ہی اپنے دعوی ایمان میں کامل طور پر سچے ہیں۔ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ پیارے پیارے اعمال بھی بجا لائے جائیں، اور خاص طور پر ایمان صحیح ہو، عقائد صحیح ہوں،
جو کفر اور دیگر گناہوں سے بچنے والے ہوں وہی اللہ کے نیک بندے اور پیارے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کے دعوے میں سچا کر دے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔